اچھا ہم صاحب بات کر رہے تھے ڈاکٹر عفان کی کہ ڈاکٹر عفان کیسر یوں آپ کے الفاظ کے مطابق کہ ان کی یہ منافقت یہ ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ خود نازش کو آگے لے کے آ رہے ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ علینا عامر اور باقی دیگر کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو علینا عامر کے بارے میں آپ کے کیا جملے ہیں, آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ کیا الفاظ بیان کروں, مجھے دکھ ہی ہوتا ہے کہ آج کا دور 21ویں صدی یہ ہے کہ آپ سکرین پہ آگے کہیں تسی جتھے بھی جاندے ہو سیرا کراندے ہو دسو کی جاندے اور آپ مشہور ہو جاتے ہیں. یہی چل رہا ہے. خدا کی قسم یار, مشہور ہونا بہت آسان ہے. اچھا مطلب آپ کے پاس نہ کوئی لیول ہے, نہ آپ کی کوئی پڑھائی ہے, نہ آپ کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے, نہ آپ کی کوئی سوچ ہے, نہ آپ کی اپروچ ہے. آپ ٹی وی چینل پہ آتے ہیں اور مجھے ان ٹی وی چینلوں پہ بہت غصہ چڑھتا ہے. آپ آ کے بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں دوائیاں, کون سی دوائیاں, ٹھیک ہے, کیا سنسناہٹ, گنگراہٹ, بربراہٹ, ٹھٹراہٹ, ٹھٹرڈا. او بھائی خدا کا واسطہ ہے, یہ کہاں سے ٹیلنٹ ہے؟ لپ سنگ کہاں سے ٹیلنٹ ہے؟ جس بندے نے ٹک ٹاک بنائی ہے نا, وہ کہتا ہے پاکستان اور انڈیا کے لوگ نا یہاں سے تو خالی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بے شک ٹک ٹاک دنیا میں بہت بڑا کاروبار کر رہا ہے, لیکن وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھی. ایک فن ایپ کو آپ نے روزمرہ کی زندگی کا تعلق بنا لیا. ٹھیک ہے, دیکھیں جب پہلے نیوز آتی تھی, جب پی ٹی وی کا دور تھا, کیوں لوگ اسے کہتے ہیں گولڈن پیریڈ آف ٹیلی ویژن. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ بھائی ایک خاص ٹائم پہ خبریں آئیں گی, اس کے بعد کپاس کے کاشتکاروں کے نام اہم پیغام, ٹھیک ہے, امریکن سنڈی کا حملہ ہوگا, اس کے بعد موسم کی خبر آئے گی اور رات کو وہ ٹر کر کے بند ہو جائے گا ٹی وی. بس اتنا. اب 24 گھنٹے کی خرافات ہیں اس کے اندر, سمیت میرے ہر بندہ دیکھ رہا ہے, ہر بندہ اس کا شکار ہے, ہر بندہ اس کا دیوانہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے, ہم کیا دے رہے ہیں انہیں. لیکن میں علینا عامر کے اوپر یہ بات کرنا چاہوں گا, ایک نئی خواتین پہ میں زیادہ تر کم ہی بات کرتا ہوں, کیونکہ بات پھر ڈر لگتا ہے خواتین سے. نہیں, ڈر نہیں لگتا جی. دیکھیں میری بات سنیں, مائیں بہنیں سب کی ہوتی ہیں. میں ان کے اوپر جیسے اسٹرالوجی کے اوپر بھی بولتا ہوں, لیکن ان کے کانٹینٹ کے اوپر بولتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے کانٹینٹ کو تھوڑا بہتر کریں, اپنے اسٹائل کو تھوڑا بہتر کریں. آپ لوگ اگر اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں, ہم پاکستانی فیملی ہیں, تو شو تو کریں. مشرقی اور مغربی معاشرے میں کوئی تو فرق ہو. الفاظ, جذبات, مزاج, آپ کی افکار, آپ کی سوچ, آپ کی اپروچ, ان سب چیزوں کا بڑا ایک آپس میں میل تاب بیٹھتا ہے. دوسری بات ارسلان, علینا عامر کی کر رہے تھے بات, آپ لگتا فین ہے ان کی. بس یوں ہی سمجھ لیں. تو حال اب یہ دیکھیں نا, میں رو رہا ہوں لوگوں کو. اچھا, یہاں پہ میں جرنلسٹ کو نہیں روک پا رہے. نہیں, میں آپ سے بات کروانا چاہتا ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ علینا عامر کے بارے میں آپ کے کیا ریمارکس ہیں. اونچی بولنے سے آپ کی بات میں وزن نہیں آئے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, مسئلہ کچھ یوں ہے. بات سنیں, آپ جب ریلز دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ رک جاتے ہو اس ریل پہ, ایسے رک جاتے ہیں. اچھا رک جاتے ہیں, ٹھیک. آپ کیوں رکتے ہیں؟ آپ کے پاس, میں تو نہیں رکتا. کیوں نہیں رکتے آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ میں آپ خود مانے ہو. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا. کیوں مانے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, پھر مجھے جواب دیں, آپ کیوں مانے ہیں؟ ٹھیک ہے, رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں ان کا ٹیلنٹ, دیکھتے ہیں. یہ ٹیلنٹ ہے؟ پھر کیا ہے یہ بکواس ہے. اچھا, اور اس بکواس کو ہم نے کامن کیا. آپ چاہیں گے کہ آنے والی نسل میں اسی طرح کا ٹیلنٹ پروموٹ ہو؟ مجھے بس یہ بتا دو. کبھی بھی نہیں. میرا آج کا حمزہ بھائی پوڈ کاسٹ کا پرپس, آپ 9-10 سال سے شعبہ صحافت سے منسلک ہیں. بالکل. کیا آپ چاہیں گے کہ نیو جنریشن اس ٹیلنٹ کی پروموشن میں جائے؟ پوڈ کاسٹ کا موضوع یہی تھا کہ بھی بچے جو ان کو اپنے رول ماڈل سمجھ رہے ہیں, تو والدین کو کیا کرنا ہوگا اور ان بچوں کو کیسے سمجھانا ہوگا کہ یہ آپ کے رول ماڈلز نہیں ہیں, بلکہ ان کے رول ماڈل کون ہیں وہ مجھے بتا دیں بس. والدین اس سے بہتر, میں آپ یقین کریں, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے یا ہمارے چھوٹے بہن بھائی چھوٹا بھیم دیکھ کے خوش ہو جاتے, ٹھیک ہے, تھوڑے بڑے ہوئے تو موٹو پتلو آ گئے, ٹھیک ہے, لیکن اب یہ مسٹر پتلو جب سے آئے ہیں, موٹو پتلو سے بات, ٹھیک ہے, اور یہ علینا عامر اور جتنی بھی خرافات ہیں یہ لوگ ہیں, انہوں نے آگے نا پاکستان کے معاشرے کو خدا کی قسم بازار میں کھڑا کر دیا. اور یاد رکھیے گا, بازار میں صرف آوازیں لگتی ہیں, بھپتیاں کستی ہیں اور کندھے ٹکراتے ہیں, ٹھیک ہے, سر ہی سر نظر آتے ہیں لیکن بے ترتیب ہوتے ہیں. قوم کو با ترتیب بننا ہوگا, بالکل, اپنی سمت, اپنی سوچ کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کے چلنا ہوگا. اور میں یہ نہیں کہتے آپ اسے قائد اعظم کا پاکستان بنا لیں, اور بھائی آپ اسے آج کا ہی پاکستان بنا لیں, آج کا ہی بنا لیں. کم از کم جو پاکستان ہمیں 78 سالوں میں ہمیں ملا تھا, جس نہج پہ اس وقت ہم اخلاقیات میں کھڑے ہیں, سمیت میرے, میں اس کے ٹھہرے میں اپنے آپ کو بھی کھڑا کرتا ہوں. میری بھی اولاد ہے, میرے بھی بچے ہیں, وہ بھی موبائل سے چپکے رہتے ہیں, میری بھی غلطی ہے, آپ کی بھی غلطی ہے. ہمیں سب کو اس کو مل کے سدھارنا ہے, کیونکہ ایک چیز میں بتا دوں, سائنس جس سپیڈ سے ترقی کر رہی ہے اور انسان جس سپیڈ سے ٹیکنالوجی میں آگے جا رہا ہے,
مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ایک وقت تھا ہم کہتے تھے یار وہ لڑکی نے پینٹ پہنی ہوئی, بالکل ایسے, اور اب وہ زمانہ آ گیا ہم کہتے ہیں شکر ہے پینٹ تو پہنی ہوئی, پینٹ پہنی, جینس تو پہنی ہوئی, بالکل ایسے, جس لیول کے کپڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, کیا ہے حدیث کہ خواتین کپڑے پہنیں گی لیکن وہ اتنے باریک وہ ننگی نظر آئیں گی, ننگی نظر آئیں گی. تو آج کیا نہیں ہو رہا, وہ ہو رہا ہے بالکل ایسے, آپ مجھے اور بتائیں. وہ قرب قیامت ہوگا. پھر کہتے ہیں جی مرد فرسٹریشن کا شکار ہے, مردوں میں فرسٹریشن بہت ہے. آپ کہتے جی آپ مردوں کو آنکھیں نیچے کرنے کا حکم ہے, بالکل ہے, لیکن عورت کا تو لغوی مطلب ہی چھپی ہوئی چیز ہے. جب آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیں گے تو پھر معاشرہ تو بھرا ہی بھیڑیوں سے ہوا. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر کے کہہ رہے ہیں مجھے نوچو. آپ دعوت کیوں دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ میں یہ کہتا ہوں آپ نہ پہنے برقع, ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن مشرق کا لباس اوڑھنی ہے, چادر ہے, ٹھیک ہے, یہ جو کیا نام لیتے چننی ہے, چننی ڈھک کے عورتیں چلتی ہیں, ہندوازم میں بھی ہے, سکھوں میں بھی ہے, یہ تو مشرقی لباس ہے, بالکل اسی کو فالو کر لیں. میں نہیں کہتا آپ بہت زیادہ برقعے شرقے پہنے, صرف سمپل چادر لیں. ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں معاشرے میں ایسے گھٹیا مرد ہیں جو کہ برقعے والیوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں. تھوڑا ہمیں اپنے بھی گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے مردوں کہ وہ برقعے والیوں کو, شریف زادیوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. لیکن ایسے حرام والی سوچ رکھنے والوں کو کرنے کے لیے بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے ادارے ان کا بڑا اچھا علاج کر رہے ہیں, اور نیفے میں بڑے پسٹل چل رہے ہیں.